بات کریں گے فارسی زبان کے بارے میں، یعنی کہ فارسی زبان کی اصل کیا ہے اور یہ زبان کتنی پرانی ہے۔ اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں فارسی زبان کے متعلق، تو اس میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فارسی کی سب سے پرانی شکل، جس کو قدیم پارسی یا اولڈ پرشین کہتے ہیں، وہ ہے، اور اس زبان کا بولے جانے کا جو وقت ہے، یعنی جب یہ ایران میں بولی جاتی تھی، وہ ہے تقریباً عیسیٰ سے 500 سے 1000 سال پہلے۔ یہ زبان ایک سلطنت تھی ایران میں، اس زمانے میں بہت عظیم الشان اور بہت بڑی سلطنت تھی، جس کا نام ہے ہخامنشی۔ تو یہ ہخامنشی بادشاہوں کی سرکاری زبان تھی۔ ایران میں جو دوسری اہم زبان بولی جاتی تھی اس وقت، وہ ہے اویستائی زبان۔ یہ زبان جو پچھلی زبان تھی، یعنی کہ قدیم پارسی، اس کے مقابلے میں زیادہ کہیں کہ رچ تھی، مالدار تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ پارسی مذہب، زوراسٹرین جو ریلیجن ہے، اس کی ایک مقدس زبان ہے، یعنی جو اس مذہبی کتاب ہے اویستا، وہ اسی زبان میں ہے، تو اسی کے نام پر اس کا نام اویستائی زبان کہلاتا ہے۔ اس زبان کے بعد جو زبان ایران میں رائج ہوئی وہ پہلوی زبان ہے۔ ایران کی طاقتور سلطنت ساسانی کی یہ سرکاری زبان تھی۔ اس زبان میں بھی شعر موجود ہیں۔ یہ زبان اصل میں اولڈ پرشین کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ساسانی سلطنت کے سب سے اثردار بادشاہ اردشیر نے پارسی مذہب کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ سکندر کے حملوں میں پارسیوں کی مقدس کتاب ضائع ہو گئی تھی۔ جب اردشیر حاکم ہوا تو اس نے علماء کو جمع کر کے اویستا کی شرح لکھوائی اور بہت سے دینی مسائل پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور کے شعر بھی ملتے ہیں۔ جو اصل اویستا تھی وہ ناپید ہو گئی، سکندر کے حملے میں یہ کتاب ضائع ہو گئی۔ اب جو موجودہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ اویستا، یہ ساسانی حکومت کے پہلے حکمران اردشیر کے زمانے میں ترتیب دی گئی تھی۔ جو کچھ بھی علماء کو، جو اس زمانے کے اسکالر تھے اس مذہب کے، ان کو جو کچھ یاد تھا، اسی کی یاد کی بنا پر یہ کتاب جو ہے ترتیب دی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے یادداشت کے طور پر۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی شرح یعنی ویاکھیا بھی لکھوائی گئی تھی۔ اس کتاب کی جو ویاکھیائیں ہیں، جو شرح ہیں، یا اور مذہب سے متعلق جو کتابیں آج اس کی موجود ہیں، ان کی زبان ہے پہلوی۔ اور پہلوی اصل میں جو ایران کی سب سے پرانی زبان ہے قدیم پارسی، ایک طرح ترقی یافتہ شکل اس کی پہلوی ہے، یعنی پہلوی کی جو اصل ہے وہ قدیم پارسی ہے۔ یہی پہلوی موجودہ فارسی جو ہے، ماڈرن پرشین جو ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ یعنی ساسانی حکومت کی جو سرکاری زبان تھی وہ تھی پہلوی زبان، اور جب ایران اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا، اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا، تو اس وقت یہی پہلوی زبان ایران کی سرکاری زبان تھی۔ تو اب پہلوی اور پھر پہلوی پر عربی کا جو انفلوئنس تھا، اثر تھا، ان دونوں سے مل کے یہ جو اب موجودہ فارسی ہے وجود میں آئی ہے۔ حالانکہ اس کے جو عام طور سے جو اس کی وربس ہیں، فعل ہیں اس کے، وہ یہی قدیم پارسی کے ہیں، لیکن عام طور سے اسم، بہت سارے جو ناؤنس ہیں، وہ عربی سے اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ لفظ تو اصل میں پارسی ہی ہے، لیکن اب جو ہم فارسی بولتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہوتا اور وہ پے کو فے سے بدل دیتے ہیں، تو اس لیے پارسی کا فارسی ہو گیا ہے۔ اسلام آنے کے بعد اس زبان کا رسم الخط بھی بدل گیا۔ پہلے یہ زبان میخی اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی۔ میخی میں کیلوں کی طرح حرف بنے ہوتے ہیں۔ میخ کہتے ہیں کیل کو، اور اس کو میخی خط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، وہ کیل کی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو میخی خط کہتے ہیں۔
میخی خط کی کوئی کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں کا ذکر جو یونانی سورسز ہیں، کتابیں ہیں پرانی، اور یہودیوں کی جو کتابیں ہیں مذہبی، اس میں ذکر آتا ہے، لیکن وہ اب موجود نہیں ہے۔ تو اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک ایسی زبان تھی کہ اس میں کتابیں بھی لکھی گئیں۔ لیکن اب ہمارے پاس جو قدیم پارسی یعنی اولڈ پرشین کا سب سے پرانا یہ کوئی فن پارہ ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، وہ ہیں ہخامنشی بادشاہوں کے شلالیخ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور یہ عبارتیں پتھروں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ایران کے الگ الگ علاقوں میں، الوند میں، کوہ بیستوں وغیرہ میں کچھ اس کے نمونے ملے ہیں، جس پر داریوش جو ایک ہخامنشی بادشاہ گزرا ہے، اس کی لکھوائی ہوئی چیزیں جو عبارت ہے وہ اس پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ میخی خط میں ہے۔ لیکن اب فارسی عربی خط میں لکھی جاتی ہے۔ موجودہ فارسی میں 3000 سے زیادہ الفاظ عربی زبان کے استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں استعمال ہونے والے زیادہ تر عربی الفاظ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ سرکاری کاموں میں استعمال ہونے والے الفاظ جیسے حاکم، سلطان، وزیر، امیر، امرا، عدالت، قاضی، دیوان، دیوانی، فوج، اعلان، حصار، قلعہ، تحصیل، وزیر، ضلع، ملک، حکومت، صوبہ، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں جو فارسی میں خوب بولے جاتے ہیں، اور پھر یہی الفاظ فارسی کے راستے میں اردو میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو عام طور سے اردو میں جو عربی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں روزانہ کی زندگی میں، وہ دراصل فارسی کے راستے سے اردو میں آئے ہیں۔ اب اسی فارسی کے بڑے بڑے شاعر ہیں، فردوسی، حافظ، رومی، صائب، یہ فارسی کے عظیم الشان شاعر ہیں، اور فارسی نثر کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے شیخ سعدی کی گلستان، جسے تقریباً 800 سال ہو گئے لکھے ہوئے، لیکن آج بھی کتاب تر و تازہ ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ ایک زمانے تک یہ کتاب جو بادشاہ حضرات تھے وہ اپنے بچوں کو ادب، آداب، دنیا داری سکھانے کے لیے اس کتاب کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں دلی سلطنت سے لے کر 1837 عیسوی تک تقریباً 600 سال تک فارسی کو بھارت کی سرکاری زبان ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس دوران لکھی گئی زیادہ تر ادب، تاریخ، مذہب اور سائنس کی کتابیں فارسی میں ہی لکھی گئی ہیں۔ حضرت امیر خسرو فارسی ادب کی عظیم شخصیت ہیں۔ بہرحال یہ فارسی زبان کی بہت ہی مختصر تاریخ ہے، ورنہ یہ ایک موضوع ایسا ہے جس پر ہم تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی گفتگو کریں تو کم ہوگی۔